السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام و حاضرین مجلس، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی محبوب رکھا ہے، پسند فرمایا ہے۔ کتنی آیات کریمہ ہیں اور کتنی احادیث شریفہ ہیں اس اہم ترین موضوع پر، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں گزارش کرتا ہوں اس موقع پر ناظرین سے، سامعین سے، کہ اس موضوع کو بغور توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اسے اپنے دل میں جگہ دینے کی بھی کوشش کریں۔ چنانچہ آئیے میں بلا کسی تاخیر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس آیت کریمہ میں کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ مومنین سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے نکل پڑے، تو کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلے سے چند آدمی دین میں فقہ حاصل کرنے کے لیے نکلے، تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب ان کی طرف لوٹ کر آئیں، شاید کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور انتہائی اہم ترین ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سارے مومنین دین سیکھنے کے لیے نہیں نکل سکتے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ مسلمانوں سے یہ ہو نہیں سکتا اور مسلمانوں کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مفسرین کرام نے یہاں پر ما کان المؤمنون میں ما نفی کا نہیں بلکہ نہیں کا لیا ہے، لیکن یعنی اللہ تبارک و تعالی انکار فرما رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ سارے مومنین نہ نکلے دین سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ معاشی ضرورتوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے، دنیاوی ضرورتوں کا خیال بھی کرنا ہے، لہذا سارے مومنین سے تو یہ ہو نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے اپنا شہر، اپنا قبیلہ یا اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا، چونکہ علم کی ضرورت بھی ایک اہم ترین ضرورت ہے، بغیر علم کے پھر معاشرہ بھی برقرار نہیں رہ سکتا، دین محفوظ نہیں رہ سکتا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین عمدہ ترکیب ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو ہر قبیلے سے یا ہر خاندان سے یا ہر بستی سے چند آدمی نکلیں تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں۔ یہ دوسری بات ہے کہ سارے مومنین تو نہیں نکل سکتے، لیکن جہاں پر سارے نہیں نکل سکتے وہاں پر چند تو نکل سکتے ہیں، چند تو حصول علم کے لیے زیادہ سفر باندھ سکتے ہیں، چنانچہ انہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں نکلنا چاہیے؟ اس کی وجہ اب یہ تیسری بات ہے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلیں یا حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے،
بلکہ فرمایا دین سیکھنے کے لیے نکلے۔ حالانکہ دین بغیر قرآن اور حدیث کے نہیں سیکھا جا سکتا، لیکن دین سیکھنا الگ چیز ہے، قرآن سیکھنا، حدیث سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنا الگ چیز ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک کو یاد کرنا، حفظ کرنا یہ الگ بات ہے، اس کے معنی کو جاننا یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح قرآن کے معنی کو جاننا الگ بات ہے، اس کی مراد تک پہنچنا الگ بات ہے، اس کے رموز و اسرار تک رسائی حاصل کرنا یہ الگ بات ہے، اس کی فقہ حاصل کرنا یہ الگ بات ہے، اس سے احکامات کو مستنبط کرنا یہ الگ بات ہے، اس سے مسائل کی تخریج کرنا یہ الگ بات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فقہ فی الدین کا مطالبہ فرمایا۔ دیکھیے، اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز عقائد کو جاننا، اسلامی عقائد کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ دوسرا، عبادات کے مسائل کو جاننا، عبادات کے طور طریقے اور مسائل کو جاننا۔ اور تیسری چیز معاملات کو جاننا، معاملات میں کاروبار، تجارت، میل ملاپ، ملاقات، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب آ جاتے ہیں۔ ان 3 چیزوں میں علم کا حاصل کرنا یہ فقہ فی الدین ہے۔ اگرچہ کہ یہ چیزیں بغیر قرآن اور حدیث کے حاصل نہیں ہوتی، مگر مختصراً عرض کر دیتا ہوں، قرآن اور حدیث مصدر ہے، فقہ اس کا مظہر ہے۔ قرآن اور حدیث اصل ہے، فقہ اسی سے نکلنے والی، اسی سے حاصل ہونے والا ایک فیض ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے لیتفقہوا فی الدین فرمایا تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کرے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام علوم میں علم دین سب سے افضل ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ باضابطہ سے سفر کرو، اور سفر کرنے کا مقصد فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے، یعنی دنیاوی اغراض اس میں نہیں ہونی چاہیے، دولت کی لالچ اس میں نہیں ہونی چاہیے، عزت کی خواہش اس میں نہیں ہونی چاہیے، یا کسی سے مقابلہ یا کسی سے بدلہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں صرف ایک نیت ہونی چاہیے، اور وہ ہے دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین کو سیکھنا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ۔ سب نہیں نکل سکتے تو چند آدمی نکلیں، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اور وہ دین کی سمجھ کیوں حاصل کریں، دین کا علم کیوں حاصل کریں، دین کی فقہ کیوں حاصل کریں؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب ان کی طرف لوٹ کر آئیں۔ یعنی کچھ جائیں گے دین سیکھنے کے لیے تو باقی رہ جائیں گے، جو دین سیکھنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، زیادہ سفر طے نہیں کیے ہیں، وہ تو تجارتی کے معاملات کو حل کرنے میں رہے، وہ تو دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں رہے، انہیں دین سیکھنے کا وقت نہیں ملا، وہ رہ گئے۔ کچھ گئے تھے دین سیکھنے کے لیے، تو جب وہ کچھ گئے تھے، چند گئے تھے، تو چند سیکھ کر کیا کریں گے؟ واپس آئیں گے اپنی قوم میں، اور جو باقی رہ گئے تھے تجارتی معاملات کے لیے، دنیاوی ضرورتوں کے لیے جو رہ گئے تھے، ان کو پھر اللہ رب العزت کے احکامات سے واقفیت کرائیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین سمجھائیں۔ جو دین سیکھنے کے لیے نہیں نکلے ہیں ان میں وہ واپس آ کر دین کو سکھائیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ لعلہم یحذرون، ان قریب وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، اللہ کی خوف اور اس کی خشیت سے سرفراز ہوں گے، وہ دین کو سمجھیں گے اور سارے کے سارے
یعنی دین سیکھنے والے بھی اور دین سیکھنے کے لیے نہ جا کر دنیاوی ضرورتوں کے لیے رہنے والے بھی جب اس طرح ترتیب کے ساتھ دین سیکھیں گے تو سب کے سب اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قابل توجہ باتیں ہیں یہ، غور طلب باتیں ہیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین سیکھنے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں گے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، ایک خطا پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آج عوام کی طرف سے خطیب حضرات کو دعوت خطاب دی جاتی ہے، علماء کو بلایا جاتا ہے بیانات کے لیے، لیکن اس میں امید یہ رکھی جاتی ہے، چند افراد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، یہ دل میں چھپا چور ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ خطیب صاحب کتنا ہنسائیں گے، کتنا خوش کریں گے، کتنا لبھائیں گے، کتنا منورنجن کریں گے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، علم حاصل کرنے والوں کو سنو، ڈرنے کے لیے سنو، اللہ کے خوف کے لیے سنو، اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ دین سیکھنے سکھانے میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں دلچسپی کی، کچھ دل لبھائی کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، یہ ذہن میں آتی ہیں، اصل مقصد خطاب کا، علم کے بیان کا اور تبلیغ کا ڈرانا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، اپنی قوم کو وہ ڈرائیں جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آئے۔ ڈرانے کا مطلب دوزخ کے عذاب سے ان کو مطلع کریں، شیطان کے شر سے انہیں مطلع کریں، نفس کے ہتھ کنڈے سے انہیں مطلع کریں کہ شیطان کتنا خطرناک ہے، کس طرح بندوں کو دھوکہ دیتا ہے اور حرام رزق کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان ساری باتوں سے وہ لوگوں کو ڈرائیں اور مطلع کریں۔ کیوں کریں؟ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، پرہیزگار ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ رہا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی بیشتر آیات کریمہ ہیں جو علم کی اہمیت اور اس کی افادیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی بات ہے کہ انسان کی شروعات جہاں سے ہوئی، سب سے پہلے انسان جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، سارے انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے تخلیق کے واقعے میں کیا فرمایا قرآن مجید نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تفصیلی واقعہ ہے، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر فرشتوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یعنی انسانوں میں کچھ خون بہانے والے بھی ہیں، کچھ فساد کرنے والے بھی ہیں۔ الغرض فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بجا لاتے ہوئے تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا بھی دعویٰ ہوا، تحمید کا بھی دعویٰ ہوا، تقدیس کا بھی دعویٰ ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو کس طرح اجاگر کیا، کس طرح ظاہر فرمایا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کا علم دے دیا گیا، سب چیزوں کے نام بتا دیے گئے۔ ہر شے کا علم مل جانے کے بعد
اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم نہیں جانتے اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہم سوائے اس علم کے جو تو نے عطا کیا ہم کوئی علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تم بتاؤ، کیونکہ پہلے اللہ رب العزت نے تعلیم دے دی تھی، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں تم آدم کی اولاد ہو، تم آدم کے بیٹے ہو، اے انسانوں تم آدم سے ہو۔ جس طرح آدم کو علم کی بنیاد پر فضیلت ملی اسی طرح تمہیں بھی علم کی بنیاد پر فضیلت ملے گی۔ تم دولت کو ترقی کی بنیاد نہ سمجھو، تم سیاست کو ترقی کی بنیاد نہ سمجھو، تم اپنے نسل کی آبادی کو ترقی کی بنیاد نہ سمجھو، بلکہ تمہاری ترقی کا دار و مدار اے نوع انسان علم پر رکھا گیا ہے۔ جس قوم میں جتنا علم ہوتا ہے وہ قوم اتنی ترقی کرتی ہے، اور جس قوم میں جتنا علم نہیں ہوتا وہ قوم اتنی زوال میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس واقعے میں اور بھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ بات ہے کہ علم کے حصول میں عمر نہیں ہے، یعنی جس کی بڑی عمر ہے اس کے بڑا عالم کہیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی عمر سینکڑوں سال کی تھی، اور آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہوئی تھی، ابھی پیدائش ہوئی تھی، لیکن آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت مل گئی، حالانکہ سینکڑوں سال سے گزرنے والے فرشتے، جینے والے فرشتے، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے ہوئے، سجدہ تعظیمی کرنے والے ہوئے، آدم علیہ السلام کو ان میں فضیلت ملی۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ علم نفلی عبادت پر افضل ہے، کہ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم سینکڑوں سالوں سے جی رہے ہیں مولا اور ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی بجا لا رہے ہیں اور تیری تحمید کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور علم کی بنیاد پر فرمایا تم میں تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں۔ آدم اتنے سال زندگی نہیں گزارا، ابھی تو پیدا ہوا، لیکن اتنا علم اس کے پاس ہے، لہذا وہ افضل ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس طرح بے شمار باتیں، بے شمار علم کی اہمیت پر دلائل موجود ہیں، اور سب سے اہم بات کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، چاروں طرف کفر کا دور دورہ، شرک کا دور دورہ، ظلم کا دور دورہ، بے حیائی کا دور دورہ، سینکڑوں گناہ ان میں موجود تھے، شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پہلا حکم زمین پر نازل فرمایا، پہلی آیت قرآن کی نازل فرمائی، یہ نہیں کہا لوگوں شراب چھوڑ دو، یہ نہیں کہا لوگوں کفر سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، قل هو اللہ احد کی آیت نہیں اتری، حالانکہ توحید اصل ہے ایمان میں، لیکن توحید پر آیت نہیں اتری، ظلم کے مقابلے میں آیت نہیں اتری، بلکہ فرمایا اقرا، پڑھو۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے، کفر کی جڑ جہالت ہے، فسق کی جڑ جہالت ہے، برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہالت کی جڑ کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اقرا، پڑھو، تم پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا، تمہیں علم حاصل ہوگا،
اور پھر پڑھنا بھی خالی نہیں ہے کہ ایسے ہی پڑھ لیا، نہیں، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ اب تک اگر کچھ پڑھتے بھی تھے تو کسی اور غرض سے پڑھتے تھے، لیکن اب پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھنا شروع کرو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح علم کی فضیلت عیاں راچے بیاں ہے۔ اس پر بہت سی آیات کریمہ بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے میں علم کے ساتھ ساتھ طلب علم کے دلائل بھی اور اس کی برکات اور اس کی فضیلتیں بھی آپ کے سامنے سنانے کی سعادت